کہ مشکل ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، دنیا والوں سے نہ مانگیں۔ ایک یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ آج تھوڑا سا پرابلم ہو تو دوسروں سے مدد مانگنے نکل پڑتے ہیں۔ نہیں، خودداری یہ ہے کہ میری پرابلم میں جانوں، میرا رب جانے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو ایک بار ہاتھ پھیلاتا ہے نا، پھر اس کا ہاتھ پھیلا ہی رہتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا، اے اللہ ہمیں صرف دینے والا ہاتھ عطا فرما، کبھی مانگنے والا ہاتھ نہ عطا فرما۔ مشکل آتی ہے انسان پر، کوشش کریں کہ کسی کی مدد نہ لینی پڑے۔ اللہ اور اس کے رسول اپنے معاملات کم کر دیں، اپنے خرچے کم کریں، اپنے معاملات کو جتنا ہو سکے منیمائز کر دیں، تو کسی سے مدد نہ مانگیں۔ اور یہی اسلام کو مطلوب ہے کہ بندہ خودداری کے ساتھ چلے۔ اور پھر سبحان اللہ، درود پاک کیسا وظیفہ ہے کہ پھر غیب سے مدد ہوتی ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ کرتا ہے نا۔ شاعر کہتے ہیں نا، ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور ادھر امیر آدمی کے ساتھ کیا ہوا کہ آل رسول کی خدمت، سید زادگان کی خدمت کی تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو یہ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میں مشورہ دوں گا، میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس نبی کے در کا صدقہ ہم کھاتے ہیں نا، ان کی آل کی خدمت کیا کرو، وہاں سے اور عطا کیا جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی انکم کا پاسبل ہو نا تو 1%، 2% جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے وہ فقط سید صاحبان کے لیے الگ رکھ لیں۔ اپنے آفس میں ایک اکاؤنٹ کھولیں کہ جناب میری جتنی انکم ہوگی میں اتنا % جو ہے وہ آل رسول کی خدمت کروں گا۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے آپ کی روزی میں کتنی برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں۔ کوئی آپ کا دوست ہو، آپ کے گھر پہ آئے، آپ کے بچوں کو تحفہ دے اور بار بار آپ کے بچوں کو گفٹ بھجواتا رہے، آپ کے بچوں کے لیے خیر خواہی کا اظہار کرے، آپ کے بچوں کا خیال رکھے، آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ارے میرے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہے؟ بچے تو پیار کرتے ہی کریں گے آپ کے اس دوست سے، آپ کو بھی پیار ہو جائے گا۔ مجھے بتائیں نا، کوئی امتی جب نبی پاک کے بچوں سے پیار کرے گا، آقا کی آل کی خدمت کرے گا، تو نبی پاک کو کتنا پیارا لگے گا وہ ہے۔ پھر وہاں سے ایک نگاہ رحمت ہونی ہے نا۔ سارے بگڑے کام سفر جانے ہیں۔ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت یہی تو سمجھاتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سرکار کی آل کی خدمت یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ کوئی ایک فیملی ڈھونڈ لیں، کوئی ایک خاندان ڈھونڈ لیں اور بس اس کو باندھ لیں کہ بھئی اب میں نے اس کی خدمت کرنی ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ اس کی خدمت ہی کر رہے ہیں، یہ آپ اس کو پیش کر رہے ہیں اور اس کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیں سید صاحبان کا ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ آج کے دور میں پرابلم یہ، لوگ پہلے تو زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے، زکوٰۃ کے علاوہ پیسے ویسے ہی نہیں دیتے۔ اب سیدوں کو زکوٰۃ ویسے نہیں لگتی، وہ تو مال کا میل ہے نا، میل دو گے کیا مال کا سرکار کی آل کو؟ تو اب وہاں دینا تو صاف پیسہ چاہیے تھا، لوگ صاف پیسہ خرچ ہی نہیں کرتے۔ تو سید صاحبان کہاں جائیں گے؟ جو غریب سید صاحبان ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جیسے میرے بچے ہیں نا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، یہ ان کی نسل میں سے ہیں، تو جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو، ایسے کوئی ایک فیملی، کوئی ایک بچے جو ہیں، کچھ بچے سید فیملی کے اپنے ذمے لے لیں اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ۔ اور آپ غور کریں گے نا، آپ کو آس پاس ہی مل جائیں گے، ایسا نہیں ملیں گے، آپ تھوڑا سا غور کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کے ملازمین میں سے کوئی ہوں گے، آپ کے آس پاس پڑوسیوں میں سے کوئی سید فیملی نکل آئے گی۔ تو یہ خدمت کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کیسے نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آل رسول کا خدمتگار بنا دے۔ وہ پڑھتے ہو نا شجرے میں شعر، دو جہاں میں خادم آل رسول کر دو، جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے۔ ہاں، جس کو ادھر بھی نوکری آل رسول کی مل گئی نا، پنجتن کی غلامی ادھر مل گئی اور ادھر بھی نوکری مل گئی، اس سے اچھی کون سی نوکری ہے؟ نیازی صاحب لکھتے ہیں نا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ آقا کی آل کا غلام بن جاؤں، ان کا نوکر بن جاؤں، اور کیا چاہیے؟ پھر دیکھو کیسا نوازتے ہیں انشاءاللہ۔ تو نیت کریں انشاءاللہ آل رسول کی خدمت کریں گے۔
درود پاک پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. شیطان کتنا بڑا دشمن ہے. قرآن پاک آپ نے پڑھا سنا ہوگا, بار بار, ایک جگہ نہیں کئی بار قرآن میں فرمایا انہ لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. پرابلم یہ کہ قرآن بار بار یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اس سے دشمنی رکھنی ہے, دوستی نہیں کر لینی, اس کے وار سمجھنے ہیں. دیکھیں دنیا کا دستور سمجھیے گا, جب تک اینیمی کی چالیں نہیں پتا ہوں گی نا, اینیمی کے اٹیکس پتا نہیں ہوں گے کہ کہاں کہاں سے حملہ کرتا ہے. کئی ملکوں کی فوجیں ڈیزائن ہی اس طرح ہوتی ہے کہ اینیمی کے پاس کون سا ویپن ہے, دشمن فوج کے پاس ویپن, ہمارے پاس بھی اس کا توڑ ہونا چاہیے. اس کے پاس ایئر کرافٹ کیسے, ویسے ہی ہمارے پاس, جیسے راکٹ ویسا ہمارے پاس نیوی جیسی. بندہ یہی تو سوچ کے پلان کرتا ہے کہ دشمن کدھر سے اٹیک کر سکتا ہے. تو شیطان کو تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تمہارا دشمن, اور تم بھی اسے دشمن سمجھو. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شیطان سے دشمنی نہیں دوستی کر لیتے ہیں. کتنی بری بات ہے. اللہ کا بھی دشمن ہے, ہمارا بھی دشمن ہے, اور اس سے دوستی کر رہے ہیں. قرآن میں ایک جگہ رب ارشاد فرماتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا.